ناظرین، یورپ کے علاقے انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی سے قرآن کریم کا 1400 سالہ قدیم ترین نسخہ دریافت کر لیا گیا، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نسخے کو بکری کی کھال پر لکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر قرآن کریم کا یہ قدیم ترین نسخہ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں کیسے پہنچا؟ کیا واقعی یہ نسخہ 1400 سال پرانا ہے؟ آج ہم آپ کو اس نسخے کی اصلیت کے بارے میں مکمل آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں ممکنہ طور پر قرآن مجید کا قدیم ترین نسخہ ملا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق تحقیق سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ نسخہ کم از کم 1370 سال پرانا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ نسخہ واقعی قدیم ترین نسخہ ہے۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ برمنگھم میں تقریباً 1 صدی سے موجود تھا۔ دراصل یہ نسخہ مشرق وسطیٰ کی دیگر بہت سی کتابوں کے درمیان پڑا ملا، اور اتنے عرصے تک کسی محقق کی نظر اس نسخے پر نہیں پڑی۔ اس نسخے کو پی ایچ ڈی کرنے والے ایک طالب علم نے دیکھا اور اس کی لکھائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس نسخے کو کسی عام کاغذ پر نہیں لکھا گیا، بلکہ کسی جانور کی کھال پر اس کو درج کیا گیا۔ اس نے اس نتیجے پر مزید تحقیق کرنے کی ٹھان لی۔ جلد ہی اس نسخے کو ریڈیو کاربن ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا۔ اس ٹیسٹ کے نتیجے نے سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ یونیورسٹی کی ڈائریکٹر سوزن وورل نے کہا کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ نسخہ اس قدر قدیم ہوگا۔ اس نے اس بات کو فخر سے بیان کیا کہ ان کے پاس قرآن پاک کا سب سے قدیم ترین نسخہ موجود ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن ایکسپرٹ یونٹ میں کیے گئے ٹیسٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ نسخہ بھیڑ یا بکری کی کھال پر لکھا گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی 1400 سال پہلے کاغذ تو ایجاد ہو چکا تھا، مگر ہر جگہ کاغذ موجود نہیں تھا۔ کچھ علاقوں جیسے چین میں تو کاغذ پر لکھا جا رہا تھا، مگر حجاز مقدس میں لوگ قدیمی طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اہم چیزیں لکھ کر محفوظ کر رہے تھے۔ اس وقت بھیڑ، بکری یا کسی اور جانور کی کھال کے علاوہ کھجور کے پتوں اور پتھروں پر بھی لوگ لکھتے تھے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن پاک بھی بھیڑ یا بکری کی کھال پر لکھا گیا۔ کاغذ حاصل کرنا اس دور میں اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی ابتدا میں مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ آسانی سے کاغذ حاصل کر لیتے۔ ناظرین، برمنگھم یونیورسٹی کے عیسائیت اور اسلام کے پروفیسر ڈیوڈ تھامس کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کے بعد جو تاریخ سامنے آتی ہے اس کے مطابق قرآن مجید کا یہ نسخہ اسلام کے ظہور کے چند سالوں بعد تیار کیا گیا۔ پروفیسر تھامس نے مزید کہا کہ اس نسخے سے اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ جس نے بھی یہ نسخہ لکھا وہ شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حیات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب بھی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھرپور اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا جو حصہ اس چمڑے پر موجود ہے وہ پیغمبر اسلام کے گزر جانے کے 2 دہائیوں کے بعد کا ہے۔ جو نسخہ ملا ہے وہ بالکل موجودہ قرآن کریم کے مطابق ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کہا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تحقیق کے نتیجے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نسخہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لکھا گیا۔ اسلامی تاریخ میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا۔ جو اختلاف بولیوں میں پایا جاتا تھا اس سے مسلمانوں کو بچا کر مکہ معظمہ کے تلفظ والے قرآن پر سب کو اکٹھا کیا۔ یقینی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی قرآن پاک کے حصوں کو لکھا جاتا ہوگا، مگر اس وقت تمام مسلمان کسی ایک نسخے پر جمع نہیں تھے۔ یہ عظیم کام خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت بہت پھیل چکی تھی، اور ہر علاقے میں مختلف حفاظ کرام اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے ضرورت محسوس کی کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن نسخے کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے ایک ہی نسخہ ساری سلطنت میں نافذ کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ برمنگھم میں موجود قرآن کے اس نسخے کو حجازی لکھائی میں لکھا گیا ہے۔ اس عہد میں بالکل اسی طرح سے عربی لکھی جاتی تھی۔ اس بات سے مزید واضح ہوتا ہے کہ یہ قدیم ترین نسخہ ہے۔ برٹش لائبریری کے ڈاکٹر محمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور واضح حجازی لکھائی میں لکھے گئے یہ نسخے یقینی طور پر پہلے 3 خلفاء کے زمانے کے ہیں، یعنی 632 اور 656 کے عرصے کے دوران کے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کی نقول تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھجوا دی تھی۔ برمنگھم کے اس نسخے کے علاوہ آج بھی کچھ نقول محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ انہی میں سے 15,000 الفاظ پر مشتمل ایک نسخہ یمن کی جامع السنا کی ایک لائبریری میں موجود ہے، جسے قرآن سنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔
یہ نسخہ سن 1972 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ نسخہ بھی حجازی رسم الخط میں تحریر کردہ ہے۔ اس نسخے پر جرمن ماہرین نے پروفیسر گریڈیون کی قیادت میں تحقیقات کی اور اسے قدیم ترین نسخہ قرار دیا۔ تاہم برمنگھم یونیورسٹی سے دستیاب ہونے والے قرآنی نسخے نے یمن کے نسخے سے یہ اعزاز واپس لے لیا ہے، کیونکہ برمنگھم والا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ قدیم ہے۔ سیرت ابن حشام کے مطابق کاتبین وحی کی تعداد کم و بیش 43 تھی، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زید بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ قرآن پاک تحریف سے پاک اللہ کی کتاب ہونے کے بارے میں یہی کافی ہے کہ اس قدیم ترین نسخے نے ان لوگوں کے اعتراضات اور جھوٹے دعووں کو رد کر دیا جو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں تبدیلی ممکن ہے، مگر اس نسخے کی قدامت اور دور حاضر میں موجود جدید ترین نسخوں میں مماثلت کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج بھی اسی شکل میں امت کے پاس موجود ہے اور حفاظ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک واضح معجزہ ہے جسے دیکھ کر غیر مسلم دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں قرآن کے سوا کوئی بھی قدیم کتاب اصل حالت میں موجود نہیں۔ دوستو، اب ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ قدیم ترین قرآنی نسخہ غیر مسلموں کے ملک میں کیسے پہنچا، اور ایک ایسا ملک یعنی انگلینڈ جس کے آس پاس کوئی مسلم ملک موجود نہیں اور جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں رہی، کیونکہ روس جیسے ملک پر بھی مسلمانوں نے حکومت کر رکھی ہے، اسی لیے وہاں کسی قرآنی نسخے کا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ مگر انگلینڈ میں یہ نسخہ کیسے پہنچ گیا، اس کا جواب تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی گئی، اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، مگر جرمنی کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور ترکی پر بھی وقتی طور پر یونان، فرانس اور انگلینڈ نے قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر بھی ترکی کی حکومت تھی جو کہ ان سے چھین لیے گئے۔ اسی دوران انگلینڈ نے دیگر ساز و سامان کے ساتھ ساتھ چند نادر اور نایاب کتب بھی سلطنت عثمانیہ سے اپنے ملک منتقل کی۔ یہ قدیم ترین نسخہ بھی اسی دوران انگلینڈ پہنچا اور لائبریری میں کم و بیش 100 سال پڑا رہا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور